امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے. 22 سال کی عمر تھی جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی. مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں. امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے, تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی, تم جاؤ گے. امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس میدان میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا, مجھے جانے دیں. امام علی مقام نے بڑے آہ بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا. یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ تبری میں. کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی. ایک کوفی شخص ہے وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. چہرے پر وہ چمک تھی رسول اللہ کی شباہت تھی. میرے آقا کا خاندان اہل بیت کا یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا, پکارا حل میں مبارزین, کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو. ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا, بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا, ایک بہت بڑا اس کو سانڈ کہا جاتا تھا. عمرو بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے. وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا, کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو, میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے, میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے. عمرو بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی, وہ حیدر کرار کا پوتا ہے, فاتح خیبر کا پوتا ہے, تجھے پتا ہے, مقابل میں جا. کہا نہیں میرے 4 بیٹے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا, ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا. ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے. بڑے بیٹے کو بھیجا, امام قاسم کے پاس آیا. امام قاسم 3 دن کے پیاسے, لیکن تلوار ایسی چلتی تھی, ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا. دوسرا آیا, دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا. تیسرا آیا, اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح. چوتھا آیا, اس کو بھی مار دیا. ازرق اب بپھر گیا, میرے 4 بیٹے ایک ایک بات دکھ رہی ہے, ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے. خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا, دہاڑتا ہوا, پکارتا ہوا, کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا, میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تجھے ختم کر دوں گا. امام قاسم نے کہا ازرق میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے, شہ سوار ہے, لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی. یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے, کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی. امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسی اس کو کہا, ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی. کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا. یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمرو بن سعد نے پکار کر کہا اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے, یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا, لہذا اس پر حملہ کرو. سارے لوگ تیروں سے, ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے. ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا. 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے. تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا, وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا. اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا.